ایسے گناہگاروں کے گناہوں کو رب نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے۔ تو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تیرے گناہ کو بھی معاف کرے اور گناہ کے برابر رب تجھے نیکیاں بھی عطا فرما دے۔ اور پھر بھی تم اسی رب کے دروازے سے دور ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون کون سا ایسا دروازہ ہے جو ہم نہیں کھٹکھٹاتے؟ کون کون سا ایسا ترلا ہے جو ہم نہیں مارتے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس کس کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ کیا کیا ایسا کام ہے کہ جو ہم نہیں کرتے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملتی؟ اس لیے کہ کامیابی کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد میں 5 مرتبہ رب کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ کامیابی کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے والے، کامیابی کے لیے لوگوں کے سامنے ترلے کرنے والے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، حی علی الفلاح۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا، پھر دیکھ تیرا رب کتنی کرم نوازی ہے۔ اس لیے وہ کریم رب ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے ایسے گناہگار کو جو اس کی طرف رجوع کرے۔ میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ سے، کسی نے پوچھا کہ بابا بتا تو صحیح کہ اللہ نیک بندے سے پیار کرتا ہے یا گناہگار سے؟ تو اس بابے نے خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا گناہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھا کہ جس نے گناہ کیا آکڑ گیا تو اللہ نے لعنت کا توق ڈالا اور قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ اور ایک ہم گناہگار ہیں بندے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں، ڈرے نہیں بلکہ ڈر جائیں، اکڑے نہیں، دلیر نہ ہو بلکہ گناہ کرنے کے بعد ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، معافی مانگ لیں۔ فرمایا کہ گناہگار 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گناہگار جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کے ڈر کے توبہ کرے، تو فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق رب نیکوں سے بھی زیادہ اس گناہگار سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ رب اس کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے کہ اس نے شیطان کو چھوڑ کر میری بارگاہ کی طرف رجوع کیا ہے، تو اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے کہ کہیں پھر شیطان اس کے اوپر حملہ نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے۔ بندے کے لیے کیا ہے؟ بندے کے لیے صرف یہ پیغام ہے کہ اپنے رب کے دروازے سے دور نہ ہو، اپنے رب کے دروازے سے دور نہ ہو، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیسے معافی مانگے؟ صبح کو مانگے، شام کو مانگے، پھر گناہ کر لیتے ہیں، پھر صبح کو مانگے، پھر شام کو۔ یہی وہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا۔ ہم کہتے ہیں جی میں تو نماز نہیں پڑھتا تو کس طرح معافی مانگوں، میں تو قرآن بھی نہیں پڑھتا تو کس طرح معافی مانگوں، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے کس طرح معافی مانگوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان سے جتنا خلا ہے اس کے برابر بھی ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے دروازے کے اوپر چلے آنا اور معافی مانگ لینا۔ رب تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ رب تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ کی طرف آج وقت ہے جس چیز کی اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع۔ اور فتن دور ہے، کوئی سکون نہیں، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کو بھی دیکھو نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک خوف چھایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون کہاں سے آئے اور کب مار کے چلا جائے۔ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو خدا کے بندوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ کہ جب اللہ کے پیارے بندے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا وقت، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں بندہ ملے گا۔ کسی سے ملاقات کرنی ہو تو ہمیں وقت کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں جائیں گے، ملاقات بھی ہوگی، کام بھی بن جائے گا۔ تو بندہ پھر اسی وقت میں جاتا ہے کہ ملاقات بھی ہوگی، کام بھی بنے گا۔ تو رات کا جو پچھلا پیر ہے، باقی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن رات کا پچھلا پیر جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی ہو خالی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بھر دیتا ہے۔
زبان سے جو جملہ بولتا ہے رب پورے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ جاگتے ہوئے میری بارگاہ میں آگے، میں اس کو خالی کیسے موڑوں، رب کرم فرماتا۔ تو حضور کے صحابی تھے، تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ چلو رات سے کچھ دعائی کر لیں، ہاتھ اٹھا دیے، مانگا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، کبھی تنہا بیٹھ کر بھی رب سے مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سجدہ یہ سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ رب اجر دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دیکھنے والے کو تو یہ نظر آتا ہے نا کہ کوٹلی کی مسجد میں اس نے سجدہ کیا ہوا ہے، لیکن سجدہ کرنے والا اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ کیوں پسند ہے اللہ کو زیادہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنے والا اپنا ناک رب کی بارگاہ میں رگڑ رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، رگڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے اور کہے کہ مالک تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے سب کچھ عطا کرنا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا ہاتھ اٹھائے گا تو رب معاف فرما دے گا۔ تو وہ تہجد پڑھی حضور کے صحابی نے، اور تہجد پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا چلو اللہ سے دعائی مانگ لیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اور اس وقت جو جیسا بندہ بھی ہو، جب اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک کیفیت بن جاتی ہے، ایک خاص کیفیت بن جاتی ہے، نہ کوئی دکھلاوا ہوتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائے اور اس نے اپنی ساری عرضیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، دعا مانگتے مانگتے رونے لگا۔ اور صبح کو جب نبی پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے صحابی، رات کو اس قدر رویا ہے، رات جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تو جو رویا ہے اکیلا نہیں رویا، تو نے رب کے سارے فرشتوں کو بھی رلا دیا، تو نے رب کے سارے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ اور اللہ کو وہ تیرا رونا اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے تیری بخشش فرما دی۔ تو رات کے پچھلے پہر جب موقع ملے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے مانگے تو اپنے لیے نہیں، رب کے ساری مخلوق کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور جب آپ رب کے ساری مخلوق کے لیے دعا مانگیں گے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے آپ کی بخشش فرما دے گا۔ دو تین باتیں میں نے عرض کی، بس سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کا دروازہ نہ چھوڑیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگا کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آنسو بھی بہایا کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی رب سے دعا کیا کریں اپنے لیے خالی نہ مانگا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر بندے کے لیے دعا کریں۔ تو برکت یہ ہوگی کہ اللہ ان کے صدقے رب تمہارے اوپر بھی کرم نوازی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات بھائی محمد احمد استاد جس کے رسالے ثواب کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے، بالخصوص اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔